بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں عرفان مجید اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا ڈیجیٹل میڈیا۔ ناظرین، آپ نے پولیٹیکل کارنر کے نام پہ ہماری جو پچھلی ایپیسوڈ ہے اس میں ہم نے صفدر حسین سعید صاحب کو اپنے اسٹوڈیو میں دعوت دی تھی اور انہوں نے جو حقائق پہ بات کی تھی وہ تقریباً آلموسٹ جو ہے نا وہ حقیقت سامنے آئی اور وہ چیزیں بالکل کلیئر ہو گئیں۔ تو آج جو پاکستان کے حالات ہیں، جو انٹرنلی ہمارے سسٹم میں چل رہا ہے، جو ایک عجیب و غریب قسم کی جو ہے وہ صورتحال بنی ہوئی ہے۔ ہر شخص جو ہے وہ بے شک وہ پریزیڈنٹ کی سیٹ پہ ہے یا یہاں پہ کلرک کی سیٹ پہ، ہر بندہ جو ہے اس سوچ میں بیٹھا ہو کہ کل کا دن کیسا ہوگا۔ تو جو ہماری آج کل کو پولیٹیکل پارٹیز کا ایٹیچیوڈ ہے، جو ان کے بیانات ہیں، ان میں جو پی ٹی آئی ہے وہ بھی شامل ہے، اس میں نون لیگ بھی شامل ہے، اس میں پیپل پارٹی بھی شامل ہے، اور جو فیض حمید صاحب ان کا ایک ایشو چل رہا ہے۔ تو عجیب سی کھچڑی بنی ہوئی ہے، عجیب سی کشمکش ہے، عجیب سا سلسلہ چل رہا ہے اور ہر بندہ پریشان ہے۔ تو اسی سلسلے میں ہم نے آج پھر صفدر حسین سعید صاحب کو اپنے پروگرام پولیٹیکل کارنر میں دوبارہ دعوت دی ہے تاکہ جو موجودہ صورتحال ہے اس کے اوپر ان کا جو تجزیہ ہے وہ کیا ہے اور ان کی جو پریڈکشنز ہوتی ہیں وہ آنے والے دور کے لیے کیا ہے۔ سب سے پہلے تو میں سر آپ کا شکریہ ادا کروں گا کہ جو حالات حاضرہ ہیں اس کے متعلق بتائیں کہ جو ملک اس حالات میں کھڑا ہے، یہاں پہ سیاسی عدم استحکام ہے، جہاں پہ معیشت جو ہے وہ بھی ڈوبی نظر آتی ہے، یہاں پہ جو انڈسٹری ہے وہ بھی بند ہے، لیکن جو مستقبل ہے وہ کیا ہے سر؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلیہ صحابہ یا حبیب اللہ۔ عرفان مجید صاحب، آپ کا بہت شکریہ، اور تمام سننے والے میرے جو مجھ سے پیار کرتے ہیں، میری طرف سے سب کو عقیدت بھرا اسلام۔ موجودہ جو صورتحال ہے عرفان مجید صاحب، جو میں دیکھ رہا ہوں، انتہائی غیر یقینی کی صورتحال ہے۔ ہر آدمی پریشان ہے، کوئی بھی آدمی اس وقت مجھے مطمئن نہیں نظر آتا، اور اگر میں صحیح تجزیہ کروں تو پی ٹی آئی تو ویسے ہی زیر عتاب ہے۔ تو فیض حمید صاحب کو بھی ایک کیس میں ابھی سزا ہوئی ہے، ابھی 9 مئی والا ایپیسوڈ جو ہے وہ بقایا ہے، اس میں بھی یقیناً سزا ہوگی، اس کے ساتھ بہت سے لوگوں کو بھی سزا ہوگی، اور جہاں تک میری معلومات ہیں خان صاحب کو بھی اس میں سزا ہوگی۔ وہ تو زیر عتاب ہیں، ان کی تو صورتحال غیر یقینی ہے، لیکن موجودہ حکومت بھی کسی طور پر اپنے جو تمام کام کر رہی ہے اس پہ مطمئن نہیں ہے، وہ بھی غیر یقینی کی صورتحال سے دوچار ہے۔ اور پبلک تو پبلک ہے جو ہمیشہ پیدا ہی مار کھانے کے لیے ہوتی ہے، وہ تو یقیناً جب ملک کے حالات ٹھیک نہیں ہوں گے تو اس کے تمام اثرات جو ہیں وہ پبلک پر پڑتے ہیں۔ تو پبلک تو پہلے ہی بے حسی، غیر یقینی، مہنگائی کی چکی میں پس رہی ہے۔ جی بالکل، آپ کی باتیں بالکل درست ہیں، جو حالات واقعات نظر آ رہے ہیں آپ بالکل درست فرما رہے ہیں، لیکن جو اس ٹائم جو ہے نواز لیگ یعنی مسلم لیگ نواز گروپ جو ہے وہ کس صورتحال میں کھڑا ہے، پیپل پارٹی جو ہے وہ کیا ان کو بیک اپ پہ سپورٹ دے رہی ہے، اور جو اس وقت اسٹیبلشمنٹ ہے ان کا رویہ آپ ان پارٹیوں کی طرف کیا دیکھتے ہیں، اور خاص طور پہ میں ذکر کرنا چاہوں گا مولانا فضل الرحمان صاحب کا، وہ کس سٹیج پہ کھڑے ہیں؟ مولانا فضل الرحمان صاحب اس وقت مکمل خاموشی اختیار کیے ہوئے ہیں۔ موجودہ اسٹیبلشمنٹ بھی موجودہ حکومت سے ناخوش ہے، وہ جو چاہتی تھی کہ ایسے یہ ڈیلیور کریں گے اور ہمارا بھی دفاع کریں گے، اس میں بھی موجودہ حکومت مکمل طور پر ناکام نظر آ رہی ہے۔ نہ پبلک کو کچھ ڈیلیور ہو رہا ہے، نہ اسٹیبلشمنٹ کو وہ صحیح طور پر ان کا دفاع کر رہے ہیں۔ اسٹیبلشمنٹ خود ہی میدان میں میدان میں اترتی ہے اپنے دفاع کے لیے، جیسے آپ کے سامنے ہے کہ کچھ میرا خیال 2 ہفتے ہونے والے ہیں کہ ڈی جی آئی ایس پی آر نے بہت پرزور اور پرجوش پریس کانفرنس کی تھی، جو مستقبل کا تمام نقشہ انہوں نے کھینچا تھا۔ آہستہ آہستہ اس کے اثرات جو ہیں وہ نظر آنے شروع ہو رہے ہیں۔ اس لیے میں تو سمجھتا ہوں کہ تمام اسٹیبلشمنٹ، موجودہ گورنمنٹ، پبلک بھی میں ذکر کا جو تمام چیزیں غیر یقینی صورتحال کا شکار ہیں، اور آنے والے دن مزید اس میں اضافہ ہوگا، کمی ہوتی مجھے نظر نہیں آتی۔ اس لیے کہ ہم دعا کرتے ہیں
مسلمان ہیں کہ اللہ تعالیٰ کرے کہ 26 کا سورج جو ہے وہ ہمارے لیے خوشیوں کا پیغام لے کے آئے، اسٹیبلشمنٹ کے لیے، موجودہ گورنمنٹ کے لیے، پی ٹی آئی کے لیے، تمام لوگ جو ہیں اپنی اپنی ڈومین میں رہیں اور ایک دوسرے کے ساتھ جو دینگا پشتی جاری ہے اس کا خاتمہ کریں، تاکہ اس سے پبلک کو فائدہ ہوگا، پبلک کو نوید ملے گی، پبلک کو خوشخبری ملے گی، پبلک کا مستقبل جو ہے عوام جیسے پبلک وہ محفوظ ہوگا۔ جو مجھے فی الحال مطلع ابرآلود نظر آتا ہے، بطور مسلمان دعا کر سکتے ہیں کہ اللہ کرے کہ 26 کا سورج ہمارے لیے تمام خوشیاں لے کے آئے۔ صفدر حسین سائی صاحب، آپ نے دیکھا ہوگا کہ اس ٹائم وزیر اعلیٰ کے پی کے جو ہے وہ ایک طرح کا طوفان برپا ہوا ہے۔ کے پی کے جو ہے اس کے حالات آپ دیکھ رہے ہیں، اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ اس ٹائم جو ان کے حالات ہیں، ایسے لگ رہا ہے کہ جو فائٹ ہے وہ ٹاپ پہ پہنچی ہوئی ہے، یعنی کسی ٹائم بھی کوئی تصادم ہو سکتا ہے۔ اس کے بارے میں آپ کا کیا خیال؟ جو میں پچھلے معاملات، پچھلے حالات کی طرف تجزیہ کرتا نظر آتا تھا یا دیکھ رہا تھا، موجودہ تمام جو حالات ہیں جو ماضی میں ہو چکے، اس کے لحاظ سے تو مجھے تصادم کی کوئی صورتحال نظر نہیں آتی۔ وہ جو ہے کہ ریاست کے ساتھ جب بھی کوئی ٹکراؤ کرتا ہے وہ خود ہی گرتا ہے۔ یہ ایسے ہی ہے جیسے دیوار کو سر اپنا ماریں گے تو وہ خود ہی سر پھٹ جائے گا، وہ کچھ بھی نہیں کر سکتا۔ اس سے زیادہ جو ہے وہ جو پچھلے وزیر اعلیٰ صاحب تھے گنڈا پور، اس سے زیادہ سخت تقریریں کرتے تھے، اس سے زیادہ دھمکیاں دیتے تھے، اسلام آباد پر چڑھائی کی بات کرتے تھے، لیکن وہ ضرور یہ بات ضرور ہے کہ وہ کمپرومائز تھے۔ یہ ابھی نیا ہے، جیسے کسی بھی ادارے کا کوئی سربراہ نیا آتا ہے، کسی تھانے میں کوئی ایس ایچ او آتا ہے، وہ کہتا ہے کہ پچھلی سب باتیں بھول جائیں، آئندہ آپ سارے سیدھے ہو جائیں گے، میں سب کو سیدھا کر دوں گا، لیکن پرانی تنخواہ پر گزارا کرنا پڑتا ہے۔ اس پر اگر کوئی جو موجودہ پوزیشن ہے، اسٹیبلشمنٹ کو کچھ نہ کچھ سٹیپ لینا چاہیے، گورنمنٹ کو بھی لینا چاہیے۔ نقصان جب بھی ہوگا گورنمنٹ کا ہوگا، اسٹیبلشمنٹ کا ہوگا، وہ تو سب کچھ کھو چکے ہیں، وہ تو اپنے آپ کو دو پر لگانے کے لیے تیار ہیں، لیکن اس میں سب سے جو زیادہ نقصان ہے وہ عوام کا ہے۔ اس میں عوام پس رہی ہے، عوام کے لیے کوئی خوشخبری مجھے نظر نہیں آتی۔ سائی صاحب، آخری سوال یہی ہے کہ جیسے کہ وزیر اعلیٰ کے پی کے نے 10 دفعہ جو ہے اڈیالہ جیل کے سامنے ایک دھرنا دیا، ساتھ ہی آپ نے دیکھا ہوگا، خبروں میں بھی سنا ہوگا کہ ان کی جو بہنیں ہیں وہ مسلسل جو ہے وہ ہر منگل کو وہاں پہ آتی ہیں، وہاں دھرنا دیتی ہیں، لیکن آگے سے رزلٹ کچھ نہیں ہوتا، الٹا ان کے لیے پرابلم بنتی ہے، اور جو وہاں کے رہائشی ہیں ان کے لیے بھی مسئلہ بنتا ہے، اور پولیس کا بھی ایک لاٹھی چارج ہوتا ہے، کبھی کچھ کبھی سلسلہ چلتا ہے۔ تو اس کے بارے میں بتائیے کہ اس کو اب کسی کنارے پہ لگنا چاہیے، یہ سلسلہ جو ہے ملکی مفادات کے لیے بہتر نہیں ہے۔ لکیلی آج بھی منگل کا دن ہے جس وقت اب ہم یہ ولاگ کر رہے ہیں۔ میں نے ابھی سنا بھی ہے میڈیا پر کہ ان کی بہنیں اور جو ان کے ساتھ ہجوم تھا وہ پہلا ناکہ پولیس کا انہوں نے توڑا ہے، اس سے آگے بڑھے ہیں۔ آگے ابھی تک خبر نہیں آئی کہ کیا بنا ہے کیا نہیں۔ بہرحال حکومت نے یہ مکمل فیصلہ کیا ہوا ہے کہ ہم نے ملاقات نہیں کروانی۔ وہ الزام لگاتے ہیں کہ یہ ملاقات کے لیے جاتے ہیں لیکن یہ وائلیشن کرتے ہیں، آگے بعد پریس کانفرنس کرتے ہیں، عمران خان صاحب کا پیغام پہنچاتے ہیں، جو ان کے وعدہ خلافی بھی ہوتی ہے اور یہ رولز کے بھی خلاف ہے، جو ان کو اجازت دی گئی ہے اس کی یہ خلاف ورزی کرتے ہیں۔ تو مستقبل میں تو ابھی ملاقات کا کوئی چانس نہیں ہے، لیکن عوام کے لیے ضرور پریشانی کا باعث ہے، لیکن ان کی بہنیں ہیں، ان کا پورا رائٹ ہے، لیکن اس میں حکومت کو تھوڑا سا فراخ دلی کا مظاہرہ کرنا چاہیے کہ ان سے پھر بھی جو بھی مسئلہ حل ہوگا ڈائلاگ کے ذریعے ہوگا، ڈائلاگ کریں ان سے، انہیں مطمئن کریں، ان کی ملاقات بھی کروانی چاہیے، وزیر اعلیٰ کی بھی ملاقات کروانی چاہیے، یہ تو ان کا رائٹ ہے۔ لیکن اسٹیبلشمنٹ کے اپنے تانے بانے ہیں کہ وہ کیا سوچ رہی ہے، ان کی کیا پلاننگ ہے، اس کے بارے ہم تو کچھ نہیں کہہ سکتے، لیکن یہ میں ضرور کہہ سکتا ہوں کہ فی الحال یہ دینگا مشتی جاری رہے گی، اسی طرح رہے گا۔ مستقبل میں مجھے دسمبر میں کم از کم کوئی ملاقات کا جو ہے نا نظر نہیں آتا۔ وزیر اعلیٰ کو تو بالکل ہی چھٹی ہے، اس کی تو ملاقات کا کوئی چانس نہیں ہے، 100% میں کہہ سکتا ہوں۔ لیکن یہ دسمبر میں ان کی بہنوں کی یا پی ٹی آئی کے دوسرے جو وکلاء حضرات ہیں ان کا بھی امکانات مجھے نہیں نظر آتا کہ ان کی ملاقات ہوگی۔ یہ پبلک کو ضرور تکلیف ہے، لیکن اس کا نقصان جو ہوگا وہ خان صاحب کو ہوگا۔ موجودہ حکومت بھی سنجیدگی سے سوچ رہی ہے کہ خان صاحب کو اڈیالہ جیل سے کسی اور
जेल मुंतकिल किया जाए। ये नुकसान इनका अपना ही होगा। जैसे मैंने पहले भी कहा कि रियासत के साथ लड़ाई जो होती है उसमें कभी कोई नहीं जीता, हमेशा रियासत ही जीतती है। इसलिए दोनों साइडों को इस पर मुकम्मल नज़रसानी करनी चाहिए, मुकम्मल फराख दिली का सबूत करना चाहिए, कुछ ना कुछ मामलात आपस में तय करना चाहिए ताकि इसमें जो भी नुकसान हो रहा है, जीत किसी की भी नहीं है। ये मैं कहूँ कि एस्टेब्लिशमेंट की जीत है, गवर्नमेंट की जीत है या उनकी हार है, ये तीनों साइडें हारेंगे, इसमें जीत किसी की नहीं है। चौथे नंबर पे पब्लिक इसका ख़ास तौर पर शिकार हो रही है। इस वक्त इतनी गैर यकीनी है कि हर आदमी जो है वो महंगाई की चक्की में पिस रहा है और बिल्कुल कोई कारोबार नहीं है। खुसूसी तौर पे रियल स्टेट जो है ना, अभी फिर इन्होंने IMF के कहने पे मज़ीद इस्लामाबाद में मैंने सुना है या पढ़ा है कि मज़ीद टैक्सेस लगा दिए गए हैं। शायद आज वज़ीर आज़म साहब ने उस पर कुछ दिन के लिए या कुछ माह के लिए नज़रसानी की है, लेकिन ये मुल्की मफाद में कोई भी इक़दाम नहीं है। ऊपर से पब्लिक को मसरूफ़ करने के लिए इस्लामाबाद के भी बल्दियाती इलेक्शन हो रहे हैं, पंजाब के भी बल्दियाती इलेक्शन, वैसे तो वो बहुत ज़रूरी है, आज से पहले 10 साल होने चाहिए थे, 2015 में हुए थे, तो कम अज़ कम 4 साल उनका टाइम, 19 में ज़रूर होनी चाहिए है, लेकिन 6 साल थे वो पेंडिंग पड़े हैं। वो खुश आइन, एक लिहाज से खुश आइन बात है कि जो भी काम होता है ग्रास रूट लेवल पे से ही होता है, वो हर सूरत में होने चाहिए। लेकिन पब्लिक को फिर ट्रक की बत्ती के पीछे लगा दिया जाएगा, 4-6 महीने पब्लिक उधर मसरूफ़ हो जाएगी और महंगाई मज़ीद बढ़ेगी, मुल्क का मज़ीद नुकसान होगा। तो मेरा ख्याल है, मेरी फिर वही गुजारिश है इस्टेब्लिशमेंट से भी, मौजूदा गवर्नमेंट से भी, PTI को स्टेप डाउन करें और पर आपस में बैठ के मामला तय करें जिस पे अवाम का भला होगा। बहुत शुक्रिया जी सफदर हुसैन साहब, आपकी जो बात है, जो मुझे अभी तक समझ आई है कि इस तीनों पार्टीज के अंदर या जो भी 4 पार्टीज हैं, इसमें किसी की भी कोई जीत नहीं है। जो डेफिनेटली या 100% बात है वो आवाम की भी हार है। आवाम उनकी तरफ देख रही है, ये लोग आपस के मामलात को जो है वो सेटल डाउन करें। इस लड़ाई का किसी को कोई फ़ायदा नहीं है, इसमें सिर्फ मुल्की नुकसान है। इंटरनेशनली इस वक्त जो सब नज़रें हैं वो हम पे हैं और हमें और हमारे पासपोर्ट को बहुत बुरी नज़र से देखा जा रहा है। और दिन ब दिन हमारे जो बाहर के लोग हैं, जो फॉरनर हैं, जो बाहर से आ रहे हैं और जो बाहर जो पाकिस्तानी रह रहे हैं, वो हर वक्त यही सोच रहे होते हैं कि पाकिस्तान की जो सूरत हाल है वो दिन ब दिन बिगड़ती जा रही है। इसी के साथ इंशाल्लाह हम सफदर हुसैन साहब को अपने प्रोग्राम में बुलाते रहेंगे और उनके तज्जिया, उनकी जो सोच है, उनका एनालिसिस है वो आपके सामने रखते रहेंगे। हमें भी अपनी दुआ में याद रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह।